أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم میں نوے مقامات پر اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں کو خطاب کیا. مومن بندوں کو، مومن اللہ کے اپنوں کو خطاب کیا 90 مقامات پر، اور بڑے پتے اور گر کی باتیں بتائیں اللہ نے. بلکہ یوں سمجھیں کہ اللہ نے قرآن کریم میں اپنے مومن بندوں کو 90 مقامات پر خطاب کر کے اللہ کا ولی بننے کے 90 گر بتائے کہ ان کو اختیار کر کے تم اللہ کے ولی بن سکتے ہو. اور ولی بننا کوئی مشکل نہیں ہے، بس یہ چیز اختیار کرو، اللہ کے ولی ہو. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے مصداق ہو جاؤ. آج جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے، جس کی ابتدا بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ اس مبارک سلسلے کا 15واں درس ہے.
اس سے پہلے 14 درس ہو چکے ہیں۔ عنوان تھا ندائے رحمانی یا ایھا الذین آمنوا، یہ 15واں درس۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے شرح صدر کے ساتھ ان آیات کی تفسیر میں محض اپنی رضا کے لیے چند معروضات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے سنانے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ ہم سب ہی ان باتوں کے محتاج ہیں۔ یہ جو آج آیات پڑھی گئی ہیں سورہ آل عمران ہے، اور آیت نمبر 130 سے لے کر 134 تک 4 آیتیں ہم نے پڑھی۔ ان کی تفسیر سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا کہ اس سے جو پہلا رکوع ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص غزوہ کا ذکر کیا ہے، اور وہ ہے غزوہ احد۔ غزوہ احد تفصیل میں ہم نہیں جاتے، مختصراً یہ ہے کہ اس غزوہ میں ابتدا میں لشکر اسلام کو اللہ نے چند لمحات میں فتح عطا کر دی تھی، اور کفر دم دبا کے بھاگ گیا۔ کچھ ساتھیوں سے تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت مسلمانوں کے امیر بھی تھے اور جہاد کے کمانڈر بھی تھے، آپ نے حکم دیا وہ سامنے جو پہاڑی رستہ ہے اس پہ 50 مجاہدین کی آپ نے ڈیوٹی لگائی کہ یہاں سے نہیں ہٹنا، جو بھی ہو جائے چاہے جیسے حالات ہوں، یہاں تک کہ آپ نے کہا چاہے ہم شہید ہو جائیں اور پرندے ہمارے گوشت کو نوچنے لگ جائیں، تم نے اس جگہ سے نہیں ہٹنا۔ مطلب یہ تاکید تھی کہ یہ جگہ بہت ہی اہم ہے جنگی لحاظ سے، یہ جگہ خالی نہیں ہونی چاہیے، جب تک ہم نہ بلائیں یہاں سے مت ہٹنا۔ فتح ہو گئی، اللہ نے عزت عطا فرما دی۔ اب ان 50 آدمیوں میں اختلاف ہو گیا، جہاں اختلاف ہو وہاں اجاڑا ہو جاتا ہے، بے برکتی ہوتی۔ اختلاف ہوا کیا کیا کرنا چاہیے، مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے، کافر بھاگ گئے ہیں، مال غنیمت جمع ہو رہا ہے، ہم بھی چلیں۔ 50 میں سے 40 ساتھیوں کا ذہن یہ تھا کہ ہمیں بھی چلے جانا چاہیے، فتح ہو گئی ہے، ہم بھی ساتھیوں کو ساتھ دیں، کوئی زخمی ہے تو ان کی مرہم پٹی کریں، مال غنیمت اکٹھا کریں، جمع کریں، ہم بھی ساتھ شریک ہوں۔ لیکن ان کے امیر سمیت 10 مجاہدین کا ذہن یہ تھا کہ نہیں یہاں سے نہیں، ہم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ کے رسول نے ہمیں بڑی سختی سے کہا کہ یہ جگہ نہیں چھوڑنی، ہم نہیں جائیں گے۔ باقی 40 نے کہا بھائی اللہ کے رسول کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب تک فتح نہیں ہوتی، اب فتح ہو گئی ہے، اب یہاں کیوں رکیں، ہم جائیں گے۔ ہم اس اختلاف کے نتیجہ میں 40 مجاہد چلے گئے، 10 باقی رہ گئے۔ خالد بن ولید جو جنگی امور کے بڑے ماہر تھے، جنگی دو پہ زبردست ان کو کمال حاصل تھا، ابھی تک مسلمان تھے نہیں، کفار کے طرف سے کمانڈر تھے۔ جب انہوں نے دیکھا بھاگتے ہوئے بھائی یہ تو بڑا اہم رستہ ہے، خالی ہے، صرف 10 آدمی ہیں، اگر ہم پیچھے سے اچانک جا کر مسلمانوں پہ حملہ کر دیں
تو مسلمانوں کی جو فتح شکست میں بدل جائے گی، ہماری شکست فتح میں بدل جائے گی۔ اس نے ایسے کیا، ساتھی کو اکٹھا کیا، اس اہم رستے کی آئے، ان 10 مجاہدین کو شہید کیا، اور اچانک جب مسلمانوں پہ حملہ ہوا، پیچھے سے کچھ ادھر سے کافر آئے، وہ افراتفری مچ گئی، پتہ ہی نہیں چلا کہ ہو کیا گیا ہے۔ وہ تھوڑی سی اس لغزش کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی، پریشانی بن گئی۔ اب صحابہ کہتے تھے ایسے کیوں ہوا؟ اللہ کا وعدہ تھا فتح کا، خوشی کا، پریشانی کیوں آئی؟ شکست کیوں ہو گئی؟ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی پارے میں آگے چل کے ان کو جواب دیا صحابہ کو، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، تمہارے بعض کسب کی وجہ سے، تمہاری بعض حرکتوں کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے۔ تم یہاں سے نہ ہٹتے تو یہ کام نہ ہوتا۔ تم نے یہ جگہ خالی چھوڑ دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پرواہ نہ کی، کام خراب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ احد کے بعد، جس میں مسلمانوں کو پریشانی دیکھنی پڑی، 70 صحابی شہید ہو گئے، 70۔ اجتماعی قبر اب بھی موجود ہے، حی الشہداء احد پہاڑ کے دامن میں، اور خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دانت مبارک شہید ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، پیشانی زخمی ہوئی، بہت زیادہ خون بہہ گیا، یہ صورتحال بنی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ ان آیات میں اللہ نے کچھ حکم دیے ہیں، کچھ ہدایات دی ہیں کہ ان ہدایات کے مطابق چلو گے تو ہمیشہ فتح ہوگی، ہمیشہ کامیابی ہوگی، جدھر جاؤ گے کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی، ناکامی تمہارے نزدیک بھی نہیں آئے گی، لیکن یہ کام تم نے کرنے ہیں۔ چند ہدایات ان آیات میں دی جا رہی ہیں جو ہر زمانے میں ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ ان ہدایات کو اختیار کرنے میں کامیابی ہے، سکون ہے، برکت ہے، انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی، اور ان سے انحراف کرنے میں اور ان سے اجتناب کرنا اور ان کو نظر انداز کرنا تباہی و بربادی، ناکامی ناکامی۔ اب وہ کون سی ہدایات ہیں وہ سنیے۔ پہلی آیت کریمہ دیکھیے، ترجمہ آیت نمبر 130، یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے مومن بندو، محبت برا خطاب، پیارا خطاب، اے میرے مومن بندو، میرے اپنے لوگوں۔ سب سے پہلی ہدایت، لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، سود مت کھاؤ بڑھا چڑھا کر، سود در سود، سود در سود، اس سے بچو، سود کے قریب نہ جاؤ۔ یہ پہلی ہدایت دی، سود سے اجتناب کرو۔ یہ بہت بڑی خود غرضی ہے، بہت بڑی نحوست ہے، بہت بڑی بے برکتی ہے اور بزدلی کا سبب ہے۔ جس کو سود کی لت لگ جائے گی اس کے اندر فطرتاً طبعاً بزدلی آ جائے گی، بہادری ختم ہو جائے گی، خود غرض ہو جائے گا، لالچی ہو جائے گا، ہر وقت اپنے ساتھیوں کا خون چوسنے کے چکر میں ہوگا، پیسہ آئے، مال آئے، مال آئے، پھر وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرے گا کہ انفاق کرے، اللہ کی راہ میں دے، جہاد کی تیاری ہو، فی سبیل اللہ، نہ، وہ آئے گا میرے پاس پیسہ آئے، پیسہ آئے، لوگوں کا خون چوسے گا، غریبوں سے تعاون نہیں کرے گا، سود لینے کے چکر میں ہوگا۔
اس لیے پہلی ہدایت جاری کی، لا تاکلوا الربا، اے ایمان والو سود مت کھاؤ، اضافا مضافہ، بڑا چڑھا کر، بچو اس سے، بڑی نحوست، بڑی گندگی ہے یہ۔ ہمارے پاکستان کے روشن خیال لوگ کبھی تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان میں اسلام کا نفاذ بہت مشکل ہے، بہت مشکل کام ہے، نہیں ہو سکتا۔ کون سا اسلام نافذ کریں؟ دیوبندیوں والا اسلام نافذ کریں، اہل حدیثوں والا کریں، کون سا اسلام نافذ کریں؟ اس لیے پاکستان میں عملی طور پہ اسلام نافذ نہیں ہو سکتا، اور یہ محض بہانہ ہے اسلام سے بھاگنے کا۔ 1947 میں پاکستان بنا، پاکستان بننے کے 3 سال بعد 1950 میں ملک کے مقتدر جید 31 علماء، میرے پاس ان کی لسٹ موجود ہے، جید 31 علماء نے ایک ایسا آئین بنا کے پیش کیا، ایک ایسا خاکہ بنا کے پیش کیا جو سب کے لیے قابل قبول تھا۔ اس میں دیوبندی بھی تھے، بریلوی بھی تھے، اہل حدیث بھی، حتیٰ کہ شیعہ بھی تھے۔ ایک ایسا خاکہ بنایا گیا، حکومت کو پیش کیا گیا، اس پہ عمل کریں، ہم سب متفق ہیں، لیکن ان کی نیتیں صاف نہیں تھی۔ کون اس کو نافذ کرتا؟ آج تک وہ مسودہ موجود ہے، لیکن یہ روشن خیال، آزاد خیال لوگ اس کو نافذ کرنے کی جرت نہیں کرتے۔ یہ سود کے بغیر ملک نہیں چل سکتا جی، اسلامی نظام نافذ کریں تو سب کے ہاتھ کاٹ جائیں گے۔ کیسی بے شرمی والی بات ہے کہ تم سارے ہی چور ہو اور پورا معاشرہ ہی چور ہے، سب کے ہاتھ کاٹ جائیں گے، سب ڈاکو ہو، سب زانی ہو، ایسی بے شرمی والی بات ہے۔ اور خدا کے بندو، اسلامی نظام جب نافذ ہوگا تو افراد تیار ہوں گے، ایسا معاشرہ تیار ہوگا، ایسا افراد تیار ہوگا، اللہ کے فضل سے چوری کرے گا ہی کوئی کے ہاتھ کٹے، ڈاکہ ڈالے گا نہیں کہ کوئی کسی کے پاؤں کٹیں، شراب پیے گا نہیں کس کو کوڑے لگیں۔ اسلامی نظام کی برکات ہیں، بس نافذ نہ کرنے کے بہانے جی، کبھی کوئی بہانہ کبھی اب یہ جی سود کے بغیر ملک نہیں چل سکتا، بھوکے مر جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ ایک اور دانشور آیا، اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے یہ آیت پیش کی، بھائی بات یہ ہے کہ قرآن نے جو ہے نا یہ کہا کہ اضافا مضافہ، کہ بڑھا چڑھا کر سود نہ لو، ڈبل سود نہ لو، سنگل لے سکتے ہو۔ ایک ہوتا ہے سنگل سود، ایک ہوتا ہے ڈبل سود۔ سنگل کیا ہے؟ بھائی ایک سودی آدمی کسی کو پیسے دیتا ہے 1,00,000 روپیہ، بھائی میں 1 سال کے بعد لوں گا آپ سے پیسے اور 1,00,000 کے بجائے 1,20,000 لوں گا، 1 سال تک 20,000 سود ہوگا، یہ سنگل سود ہے 20,000۔ اب اگر سال کے بعد یہ پیسے نہ دے سکا، اب وہ 1,20,000 جمع ہو گیا، اب اس پہ سود لگے گا، اگلی مدت طے ہو جائے گی۔ اگر اس تک بھی نہ دے سکا اور سود لگے گا، چلتے چلتے وہ 1,00,000 کے بجائے 2,00,000 ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اضافہ مضافہ، ڈبل سود۔ وہ جی اللہ نے ڈبل سود سے منع کیا ہے، سنگل سود لینے کی اجازت ہے۔ تو یہ بھی سب دھوکہ ہے۔ اللہ نے اس سے پہلے اسی صورت میں سنگل سود کو بھی حرام کیا ہے کہ مطلقاً سود حرام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا، سود مطلقاً حرام ہے، چاہے سنگل ہو چاہے ڈبل ہو، جو بھی صورت ہو سود لینے کی اجازت ہے۔ بچو اس سے، بچ جاؤ اس سے، تباہی و بربادی ہے۔ اس سے فرد تباہ نہیں ہوتا، پوری قوم تباہ ہو جاتی، پوری قوم اجڑ جاتی۔ ایک اور بات بڑی افسوس والی بات ہے، شرمناک بات بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وقت آئے گا علماء کے اندر سے فتنے اٹھیں گے، انہی میں ختم ہو جائیں گے، مولوی بھی ذمہ دار ہیں ان فتنوں کے۔
آج سے کچھ عرصہ پہلے تک میں بھی یہی سنتا تھا، آپ بھی یہی سنتے تھے کہ یہ بینک جو ہیں ہمارے ملک میں جتنے بینک ہیں یہ بینک سودی کاروبار کرتے ہیں۔ بینک اور سود لازم ملزوم تھا۔ جب بھی بینک کا لفظ سننے میں آتا تو کہتے بھائی یہاں سودی کاروبار، یہاں بچنا چاہیے۔ دیندار طبقہ وہاں سے بھاگتا تو بھائی پیسے یہاں فکس نہیں کروانے، جمع نہیں، سود ہے، اور سود حرام ہے، بدترین گناہ ہے۔ اب چند سالوں سے ہم سب ایک نئی اصطلاح سن لیں، اور وہ ہے اسلامی بینک اور اسلامی بینکاری۔ بینک اور وہ بھی اسلامی، بینک کے مفہوم کے اندر سود ہے، اس کا مطلب ہے کہ سود اسلامی ہو گیا، اسلامی سود۔ ایک سود اسلامی، دوسرا سود غیر اسلامی۔ جب بھی بینک کا لفظ بولا جائے گا اس کے مفہوم میں سود ہے۔ اب اس کو جائز کرنے کے لیے ساتھ لائحہ لگا دیا، سابقہ لگا دیا اسلامی بینکاری، اسلامی بینک، تاکہ یہ دیندار طبقہ ان کو بھی لوٹ سکیں، یہ بھی یہاں پیسے جمع کرائیں، اور بڑے بڑے علماء کو ساتھ لیا۔ اسلامی بینکاری نہیں، بیمہ پالیسی بھی انہیں شروع کر دی۔ پہلے علماء کہتے تھے بھائی بیمہ پالیسی حرام ہے، یا تو یہ جوا ہے یا سود ہے، بچو اس سے۔ ہمارے یہاں بلوال میں ایک ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے، آپ میں سے کوئی ساتھیوں نے ان کو دیکھا ہوگا، ڈاکٹر فاروق بسرا صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہم نے ان کی پہلی حالت بھی دیکھی، بڑی کلین شے، وہ بڑی آن بان کے ساتھ کلینک پہ جاتے، اور بعد کی حالت بھی دیکھی، ماشاءاللہ بڑی داڑھی، امامہ، پگڑی باندھ کر، بڑی داڑھی سجا کر کلینک پہ جاتے، مریضوں کو چیک، یہ بھی ہم نے حالت دیکھی۔ جب وہ تبدیلی آ گئی ان میں، صحیح اصلی تبدیلی آئی ہے، موجودہ پاکستانی تبدیلی نہیں، صحیح تبدیلی آ گئی ہے۔ ہو اسلام کو اپنی ذات پہ نافذ کر لیا، جیسے ریاست مدینہ کو لوگوں کی شکل و صورت ہونی چاہیے، نافذ کیا۔ ایک دن مجھے وہاں کا فون کیا، بلکہ نوکر کو بھیجا کو ان کو بلا کے لاؤ، میں پریشان ہوں، تو میں نے مشاورت کرنی ہے تو گستاخی، لیکن آپ مہربانی، میرے دوستی بھی تھی، میں چلا گیا، مجھے اندر بٹھایا، کہا مریض اندر نہ آنے دینا۔ میں تھا اور ڈاکٹر صاحب تھے۔ مجھے کہتے ہیں میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک کام کیا تھا۔ زمانہ جاہلیت کون سا؟ یعنی دیندار بننے سے پہلے ایک کام کیا تھا، میں بڑا پریشان ہوں، مجھے مشورہ دیں، میں کیا کروں؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے میں نے بیمہ پالیسی کرائی تھی، وہ بھی کروڑ روپے کی ہے، تو اب مجھے مسئلہ سمجھ آیا، خدا نخواستہ حادثہ پیش آ جائے تو بہت سے پیسے اچانک مل جاتے ہیں، یہ جوا ہے، اگر حادثہ پیش نہ آئے ساری قسطیں دے دی جائیں تو بہت سے پیسے سود کی شکل میں مل جائیں گے، اور اسلام میں جوا بھی حرام اور سود بھی دونوں حرام ہیں۔ میں بہت پریشان ہوں، میں اس سے نکلنا چاہتا ہوں، یہ پالیسی ختم، مجھے مشورہ دیں۔ میں نے کہا یہ تو کوئی مشکل نہیں، آپ متعلقہ افسر سے کہیں میری پالیسی ختم کر دیں۔ مجھے کہنے لگے میں نے ان کو کہا ہے، لیکن وہ میرے سامنے فتوے رکھتے ہیں، پوری فائل ہے فتووں کی کہ یہ جائز ہے پالیسیاں، تو آپ مہربانی کریں میرے ساتھ چلیں، دونوں مل کے اس متعلقہ افسر کے پاس جاتے ہیں، اگر وہ کوئی بات کرے مسئلے کی تو آپ اس کو جواب دیں۔ میں نے کہا چلو چلتے ہیں۔ اب میں اور ڈاکٹر صاحب گئے ان کے بڑے افسر کے پاس، بڑے آفس میں گئے۔ اس بڑے آفس میں جب پہنچے تو ان کا جو بڑا افسر تھا اس نے کہا جی ہاں جی کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری پالیسی ختم کریں۔ اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ یہ غیر شرعی کام ہے۔ اس نے کہا شرعی کام ہے، ہمارے پاس یہ فتویٰ جاتے ہیں علماء کے۔ اس نے ایک فائل ہمارے سامنے رکھی۔ میں نے کہا فتوے تو بہت مل جاتے ہیں صاحب، ہم چاہتے ہیں کہ فتویٰ ہو اور ایسے عالم کا فتویٰ ہو جو مستند عالم ہے، یہ کسی مستند عالم کا فتویٰ نہیں ہے، اور ہم یہی سمجھتے ہیں
کہ یہ پالیسی اور اس کے بدلے میں ملنے والی رقم یا تو قمار ہے یعنی جوا، یا ربا اور سود ہے، اور ہماری شریعت میں یہ دونوں حرام ہیں، اس لیے آپ مہربانی کریں ہماری پالیسی ختم کریں۔ بس اللہ اس کا بھلا کو، اس نے کہا جی ٹھیک ہے ہم آپ کی پالیسی ختم کر دیتے ہیں، ایسے بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ سمجھ دیں تو آدمی اس دل سے نکلنے کی جب کوشش کرتا ہے تو اللہ نکال دیتے ہیں۔ اب ایسے دیندار لوگوں کو پھنسانے کے لیے نئی پالیسیاں آ گئیں، پاک قطر تکافل جی، جوبلی تکافل جی، فلاں تکافل، نام بدل دیا تکافل، اور بڑے ہیلے باندھ، یہ سمجھو کہ حل لمبی پہ گئی ہوں۔ اور یہاں ہمارے شہر کے کچھ عالم علم مفتی حضرات میرے پاس آئے جو ان کے ایجنٹ ہیں، ان کو بڑے کمیشن ملتی ہے، ایک ایک آدمی جب بھرتی کرتے ہیں بڑا پیسہ ملتا ہے، کاریں ملتی، بھائی آپ ممبر شپ لیں، آپ کے ممبر بننے سے ہمارا کام کھل جائے گا، رستہ کھل جائے گا، پورے علاقے میں ہم جائیں گے کہیں کہ مفتی صاحب بھی ہمارے اس تکافل کے ممبر ہیں، تو بڑی مہربانی۔ میں نے کہا بھائی خدا کے لیے نہ میں خود جہنم میں جاتا ہوں، نہ اپنی وجہ سے اور لوگوں کو ساتھ لے جاتا ہوں، ناجائز ہے یہ۔ سود کو پھر اسلامی کہنا، میں نے کہا اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہیں سے گٹر لائن گزر رہی ہو، گٹر لائن گزر رہی ہو، اور اس گٹر لائن میں سے، گٹر والے پیپ میں سے کوئی آدمی پیپ لگائے، کنیکشن جوڑے، اور وہاں سے کنیکشن لا کر پوائنٹ بنائے، آگے ٹوٹی لگائے، بڑا خوبصورت ڈیزائن بنائے، جیسے یہ بابو پانی بنا ہوا ہے، ٹائلیں لگائے، خوبصورت ڈیزائن بنائے، اور اوپر لکھ دے آب زمزم ہے بھائی، تو پیو گے اس کو؟ کیوں سود کو اسلامی بنا کے پیش کرتے ہو؟ بچو اس سے۔ جید علماء پاکستان کے کہتے ہیں کہ یہ اس بینک کو اسلامی بینک کہنا یہ سود چوری اور سود خوری ہے، اس سے بچو، دینداروں کو اس میں پھنسایا جا رہا ہے، اس لیے اللہ اس سے سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا لا تاکلوا الربا ضعفا مضاعفا، اگر کامیابی چاہتے ہو تو سود سے بچ جاؤ، سود لوگے اور سود کے پیسے سے جہاد بھی کرو گے تو کامیابی نہیں ہوگی کامیابی، بچو اس سے۔ کہتے ہیں سود ضروری ہے، اس سے الحمدللہ طالبان کو اللہ نے فتح دیا کہ نہیں؟ 10 دنوں میں پورا ملک فتح ہو گیا، کہاں انہوں نے سودی کاروبار کیے ہیں، اللہ نے دشمن کی غنیمت انہیں عطا کر دی، وہ سارا اسلحہ جو دشمن ان پہ چلانے کے لیے لایا تھا، اربوں خربوں کا اسلحہ، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو عطا کر دیا ہے۔ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، بینک پہ نہیں، سود پہ نہیں، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتے ہیں۔ اسی تیاری یہاں جی اسلامی ریاست مدینہ بنانی ہے، الحمدللہ انہوں نے بنا بھی دیا ہے، اللہ ان کی مدد فرمائے اور ان کی بہتر سے بہتر رہنمائی فرمائے۔ اس وقت پوری دنیا کفر کی نظریں ان درویشوں پہ لگی ہیں کہ یہ کیسے ناکام ہو، پریشان ہو، حکومت نہ چل سکے، ان کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، اسلام ناکام ہو جائے، مسلمان ناکام ہو جائیں، اللہ ان کی مدد فرمائے، اور یقیناً مدد ہوگی، جیسے اللہ نے 20 سال کے بعد انہیں فتح مبین عطا فرمائی۔ 20 سال انہوں نے مار کھائی، جہاد کیا ہے لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ لوگ کہتے ختم ہو گئے، مر گئے، یہ ہو گیا وہ، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا، طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بھنور میں ہے۔ ان کی حکمت عملی تھی، تو اللہ نے ان کو فتح مبین عطا فرمائی، اور دشمن کو بدترین شکست اللہ نے دوچار کیا۔ وہ زخم ہے، اس کو چاٹ رہے ہیں، پریشان ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا۔ تو یہ شریعت پہ ڈٹے رہے، سود سے بچتے رہے، تو اللہ نے ہمیں کامیابی کی ایک مثال دکھا دی ہے۔ اللہ ہمارے ملک میں بھی ایسی شکل پیدا فرمائے کہ سود والی لعنت سے ہم بھی بچنے والے ہو جائیں۔ اگلی بات سنیے، واتقوا اللہ، سود سے بچو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ سود خوری اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔
لعلکم تفلحون، لعلکم تفلحون، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر سود سے بچو، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں کامیابی کی ضمانت دیتے ہیں۔ تو اس آیت میں کامیاب ہونے کے گر بیان کر دیے گئے، اللہ سے ڈرنا اور سود سے بچنا۔ اللہ سے ڈر کیا ہے؟ گناہ چھوڑ دیے جائیں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جہاں بھی ہو، جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، یہ کیفیت بن جائے کہ میرا اللہ مجھے، تقوی یہی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت بن جاتی ہے تو پھر اگر کوئی عورت، با اختیار عورت، گناہ کی دعوت بھی دیتی ہے تو پھر اللہ والا کہتا ہے معاذ اللہ، مجھے اللہ بچائے، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا، واتقوا، پھر اللہ کی رحمت بارش کی طرح نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو تقوی والی زندگی عطا فرما دے۔ دوسری آیت سنیے، واتقوا النار التی اعدت للکافرین، بچو بچو اس آگ سے جو آگ تیار کر دی گئی ہے، اعدت تیار ہو چکی ہے، یہ نہیں کہ جہنم تیار ہوگی، تیار ہو چکی ہے، لیکن کن کے لیے؟ للکافرین، کافروں کے لیے، سود خوروں کے لیے، سود کو حلال سمجھنے والوں کے لیے، ان کے لیے جہنم تیار ہو چکی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے بارے میں فرماتے تھے، یہ جو آیت اخوف آیت فی القرآن، یا اخوف آیت فی القرآن، یہ قرآن کریم کی جو آیت ہے، پورے قرآن میں یہ آیت مجھے سب سے زیادہ ڈراتی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے یہ آیت پڑھ کر۔ واتقوا النار التی اعدت بچو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے، کن کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ یہ جو کہا گیا نا جہنم تیار ہی کافروں کے لیے ہوئی ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان اپنے بد عقیدہ ہونے کی وجہ سے، اپنی بد اعمالی کی وجہ سے اگر جہنم میں جائے تو اس سے بڑی بے شرمی والی بات نہیں، اس میں بہت ڈرانے والی آیت کریم ہے۔ اللہ ہمیں وہ اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں جنت میں لے جائیں اور جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن جائیں۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تیسری آیت کریمہ آ گئی۔ یہ اس آیت کریمہ میں کامیاب زندگی گزارنے کا اللہ نے طریقہ بیان کیا ہے کہ کیسے کامیاب زندگی گزار سکتے ہو۔ فرمایا اطیع اللہ، اطاعت کرو کس کی؟ اللہ کی، والرسول، اور اطاعت کرو رسول اللہ کی، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، کامیابی ملے گی۔ غزوہ احد میں جو شکست ہوئی تھی اس لیے ہوئی تھی کہ اطاعت میں فرق آ گیا تھا، اگر وہاں ڈٹے رہتے تو شکست نہ ہوتی۔ اس لیے فرمایا اگر کامیابی چاہتے ہو اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیع الرسول، اور دیکھیے اطاعت اللہ کی بھی کرنی ہے اور اطاعت رسول اللہ کی بھی، دونوں کی کرنی ہے، لیکن اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہمارے پاس کوئی وحی آتی ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔ اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے ہمیں براہ راست اس کا کوئی پتہ نہیں، اس کا پتہ چلے گا رسول اللہ کی اطاعت سے۔ رسول اللہ کی اطاعت کی، گویا کہ اللہ کی اطاعت ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی یقین کر لو اس نے اللہ کی اطاعت کی، کامیاب ہے وہ۔ اور اللہ نے ایسے خوش نصیب لوگوں کے بارے میں دوسرے مقام پہ قرآن میں کہا من یطع اللہ والرسول، اسی آگے 5ویں سپارے میں، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ کامیاب زندگی، دنیا میں بھی سکون ہے اور آخرت کے اندر تو پھر کیا کہنے۔ جو بھی اللہ رسول کی اطاعت والی زندگی گزارے گا، اللہ فرماتے ہیں مان نبیین، اللہ
انہیں جنت میں نبیوں کی سنگت عطا فرما دیں گے۔ مان نبیین، رسول اللہ کی سنگت۔ ایک مسلمان کو اور کیا چاہیے کہ جنت میں رسول اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ ایک عالم کہتے تھے میں جنت میں جانا ہی اس لیے چاہتا ہوں کہ وہاں رسول اللہ کا دیدار ہوگا۔ بڑی بات، یہ تب ہوگا جب اطاعت ہوگی۔ مان نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو بھی اللہ رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو جنت میں اعزاز یہ دیں گے کہ اللہ اس کا مکان اور اس کی رہائش رسول اللہ کے ساتھ کر دیں گے۔ تھوڑا اعزاز ہے یہ، اس لیے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ رسول کی اطاعت کرو، جب یہ کرو گے تو اللہ کی رحمت کی جھڑی تم پہ لگ جائے گی۔ اللہ ہمیں اپنی اطاعت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور رسول کریم کی بھی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ۔ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ یہ صحابہ وہ جگہ چھوڑ دی تھی جو میں نے شروع میں بات بتائی، لغزش ہو گئی، انسان ہے، خطا کار ہے، بھول جاتا ہے۔ اگر کبھی غلطی ہو جائے، اطاعت کرنے میں غلطی ہو گئی، اتباع میں غلطی ہو گئی، تو اب کیا کرے؟ اللہ نے اس کا حال بتایا اگلی آیت میں۔ ہم سب انسان ہیں، غلطی ہو جاتی، کوئی بھی گناہ کر سکتے، چھوٹا بڑا کوئی گناہ ہو گیا، اب کیا کریں؟ فرمایا اس کا حال بھی سنیے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، دوڑ لگاؤ، سارعوا، مسارات، دوڑ لگانا، بھاگنا، دوڑ لگاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ معافی مانگو، بلکہ کہا دوڑ لگاؤ، جلدی کرو۔ غلطی ہو جائے تو اب سوچنا نہیں ہے، بیٹھے نہیں رہنا کل معافی مانگے گے، پرس نہیں، سارعوا، ساتھ دوڑ لگاؤ، کس طرف؟ الی مغفرۃ من ربکم، معافی کی طرف۔ یا اللہ معاف کر دیں، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، دوڑ لگاؤ۔ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، معافی کی طرف دوڑ لگاؤ، جلدی کرو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو بندہ بھی اللہ سے سچے دل سے معافی مانگتا ہے اللہ اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ آسانی ہے، آسانیاں۔ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا سب سے آسان اور مؤثر ذریعہ کثرت استغفار ہے، معافی مانگ۔ اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی میں شادی شدہ ہوں، اولاد نہیں ہو رہی، فرمایا استغفار کرو، استغفار کیا کرو۔ پھر ایک اور آیا، اس نے کہا جی میں یہ کسان ہوں، زمیندار ہوں، فصل نہیں ہوتی، فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور آیا، وہ جی میں کاروباری آدمی ہوں، دکاندار ہوں، دکان میں برکت نہیں ہوتی، فرمایا استغفار کرو۔ سب کو استغفار کا کہا۔ شاگردوں نے کہا، مریدوں نے کہا حضرت جو بھی آتا ہے استغفار سب کا ایک ہی وظیفہ؟ کئی ڈاکٹر ایک کی دوا رکھی پوری بنا کے دیتی انہیں سب نے، یہ کیا وہ سب کو ایک وظیفہ جی؟ فرمایا ہاں، میں کیا کروں، اللہ کا قرآن یہی وظیفہ بتاتا ہے سب کو۔ سورہ نوح پڑھ کے سنائی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفروا ربکم، معافی مانگو اپنے، انہ کان غفارا، وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ جب معافی مانگو گے پھر کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ وقت پر موسلا دھار بارشیں دیں گے، تمہاری فصل میں پانی کی کمی دور ہو جائے گی۔ وَیُمْدِدْکُم بِأَمْوَالٍ، جب استغفار کرو گے اللہ تمہارے مال میں برکت عطا کر دے گے، کارخانے دکانیں بڑھیں گی۔ وَیُمْدِدْکُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِینَ، اولاد میں اللہ برکت دیں گے۔ وَیَجْعَل لَّکُم جَنَّاتٍ وَیَجْعَل لَّکُم أَنْہَارًا، باغ ہی باغ، نہریں ہی نہریں، فصلیں ہی فصلیں، برکتیں ہی برکتیں، گویا اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اگر کبھی لغزش ہو جائے، گڑبڑ ہو جائے تو پھر دیر نہ کرو، سارعوا، دوڑ لگاؤ، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی طرف، معافی کی طرف، یا اللہ معاف کر دے، وجنہ، دوڑ لگاؤ جنت کی طرف، معافی ہو گئی تو جنت بھی مل جائے گی،
دوڑ لگاؤ معافی کی طرف، جنت کی طرف۔ پھر جنت کا تعارف کرایا۔ جنت کون سی؟ عرض السماوات والارض، عرض السماوات والارض، وہ جنت جس کی چوڑائی 7 آسمان 7 زمینیں ہیں۔ انداز لگاؤ کتنی بڑی جنت۔ وہ جنت کہ جس کی چوڑائی 7 آسمان اور 7 آسمان ہیں۔ کتنے بڑے ہیں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ایک آسمان یہاں رکھو، دوسرا آسمان 7 رکھو، پھر تیسرا، 7 آسمان ایسے 7 لگاتے چلے جائیں، پھر 7 زمینیں ایسے 7 لگاؤ۔ یہ جنت کی چوڑائی ہے۔ لمبائی کتنی ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں، اور یہ چوڑائی بھی ہمارے اندازوں سے باہر ہے بھائی۔ اتنی بڑی جنت اللہ نے تمہارے تیار کی ہے، اس کو تم نے آباد کرنا ہے۔ اس لیے گناہ سے بچو، دوڑ لگاؤ۔ اعدت للمتقین، یہ جنت متقین کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ جیسے اوپر کہا نا، جہنم جو ہے اعدت للکافرین، تیار ہو چکی ہے کن کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ جنت بھی تیار ہو چکی ہے متقین کے لیے۔ آخری آیت آ گئی۔ اس آخری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے مومنوں متقین کی صفات بیان کی۔ متقین، اعدت للمتقین، وہ متقین جو جنت کے وارث ہیں، ان کی صفات کیسے ہونی چاہیے؟ میں بھی اسی نیت سے بیان کروں اور آپ بھی اس نیت سنیں کہ اللہ ہم سب میں یہ صفات پیدا کر دیں۔ پہلی صفت، الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی لوگ، پہلی صفت ان کی یہ ہے، ينفقون، خرچ کرتے رہتے ہیں، خرچ کرتے، فی السراء، آسانی میں بھی پیسہ ہے تب بھی خرچ کرتے رہتے، والضراء، تنگی میں بھی، ہاتھ تنگ ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، ہاتھ کھلا ہے تب بھی۔ اور یہ عجیب بات ہے، جن آدمیوں کو اللہ توفیق دیتے ہیں خرچ کرنے کی، خرچ کرنے کا ذوق بن جاتا ہے، وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کوئی جائے کہ نہیں، بس جو کچھ ہے خرچ کر دو بس۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود بھوکے رہ لیتے ہیں، دوسروں کو کھلا دیتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، جو تنگی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ آسانی میں، جو آسانی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ تنگی میں اس کو پریشان نہیں ہونے دیتے۔ تو یہ جو بندہ عادت بنا لے، طریقہ بنا لے کہ میں نے تنگی میں بھی خرچ کرنا ہے، اللہ اپنی رحمت کے دروازے اس پہ بھی کھول دیتے۔ ہمارے ایک استاذ تھے، وہ ان کی عادت یہ تھی مدرسے میں، جب دیکھتے کہ اب خرچہ کم ہو گیا ہے، پیسے کم رہ گئے، وہ جتنے پیسے پڑے ہوتے نا وہ بھی بس یہ بھی خرچ کر دو بس۔ جب بالکل خالی ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت متوجہ ہوتی، اور ایسے ہی ہوتا تھا، اللہ کی مدد آ جاتی تھی۔ تو پہلی صفت متقین کی، الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ دوسری صفت، والکاظمین الغیظ، کس نے زیادتی کی، کسی نے گالی دی، کسی نے حق مار لیا، برا بلا کہہ دیا، اب ان کا رد عمل کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ، غصہ پی جاتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں۔ یہ غصہ پینا، یہ جو گھونٹ ہے تو بڑا کڑوا، آدمی جوش میں ہو اس وقت برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ گھونٹ ہے تو بڑا کڑوا، لیکن جو یہ گھونٹ بھر لے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں، اور یہ گھونٹ اللہ کو راضی کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے متقین کی صفات بیان کی، والکاظمین الغیظ۔ یہ نہیں کہا کہ ان کو غصہ آتا ہی نہیں، متقین وہ ان کو غصہ آتا ہی نہیں، یہ نہیں کہا۔ غصہ تو رسول اللہ کو بھی آتا تھا، آپ کو بھی غصہ آتا تھا، اور اتنا غصہ آتا تھا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کا رخ انور سرخ ہو جاتا۔ آدمی خوبصورت ہونا تو جب اس کو غصہ آئے تب بھی پتہ چلتا ہے، اور جب خوش ہو تب بھی پتہ چلتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے زیادہ خوبصورت انسان تھے. احسن الناس، دنیا میں آپ سے زیادہ خوبصورت ہے. جب آپ خوش ہوتے تو رخ انور کے بارے میں راوی کہتے ہیں یوں لگتا ہے کہ آپ کا رخ انور قطعۃ من القمر، چاند کا ایک ٹکڑا ہے، چہرہ کھل اٹھتا تھا. اور جب غصے ہوتے تو یوں لگتا ہے جیسے آپ کے رخ انور پر یہ سرخ انار کا پانی نچوڑ دیا گیا، اتنا غصہ آتا. تو یہ نہیں کہا کہ متقی وہ ہیں جن کو غصہ آتا ہی، غصہ تو آتا ہے لیکن والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، پی جاتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ان کا عجیب مقولہ ہے. حضرت امام شافعی کہتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں جی فلانا بندہ بڑا اچھا، اس کو غصہ آتا ہی نہیں ہے، جو بھی کر لو غصہ نہیں آتا. تو کہتے ہیں اگر غصہ نہیں آتا تو یہ بیماری ہے، ایسا آدمی بغیرت ہو گیا، شریعت کے حکم بھی ٹوٹتے ہیں، اس کو غصہ نہیں آتا. تو اگر غصہ نہیں آتا تو یہ سمجھو کہ گدھا ہے، اس میں اور گدھے میں فرق ہے، یہ بیماری ہے. اور یہ بھی کہتے اگر کوئی ایسا ہے کہ غصہ آ کے ختم ہی نہیں ہوتا، یہ شیطانوں والا کام ہے، اعتدال ہی بہتر ہے. آئے آدمی برداشت کر لے، یہ متقین کی صفت ہے. والکاظمین الغیظ، غصہ پی جاتے. ہو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے عجیب طریقے تھے، عجیب طریقے. ایک دفعہ کسی سے پوچھا اور یہ سارے کسے کہتے ہو؟ چور سارے کون ہیں؟ یا رسول اللہ جو چوری کرتا ہے. فرمایا اصل چور تو وہ ہے جو نماز کا چور ہے، رکوع سجدہ صحیح نہ کرے، یہ اصل چور ہے. ایک دن کہا پوچھا من المہاجر، اور مہاجر کسے کہتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ جو دین کی خاطر ہجرت کر جائے. فرمایا نہیں، اصل مہاجر وہ ہے الذی ہجر الذنوب، جو گناہ چھوڑ دے، اصل مہاجر. ایک دن پوچھا بھائی شدید کسے کہتے ہو؟ شدید کہتے ہیں پہلوان کو. شدید کسے کہتے ہو؟ یا رسول اللہ شدید وہ ہے جو دشمن کو، مخالف کو بچھاڑ دے، یعنی دوجے دی کنڈ لا دے. فرمایا نہیں، یہ پہلوان نہیں ہے. اصل شدید یعنی اصل پہلوان وہ ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو غصے کے وقت اپنے اوپر کنٹرول کر لے، یہ سب سے بڑا پہلوان ہے. تو یہ مومن کی صفت ہے، اللہ ہمیں یہ صفت پیدا فرما دے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ تیسری صفت آ گئی متقین کی. والعافین عن الناس، اگر کوئی گڑبڑ ان سے کر دے، زیادتی کر دے، تو انتقام کے بجائے اس کو معاف کر دے. یہ تفسیر ہے، روح المعانی اس کا نام ہے. علامہ آلوسی بڑے جید عالم ہیں، یوں سمجھو کہ انہوں نے ساری تفسیروں کا خلاصہ جمع کر دیا 31 جلدوں میں، ہمارے کتب خانے میں ہے. اس میں انہوں نے یہاں واقعہ لکھا ہے حضرت زین العابدین کا. یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. کربلا میں یہ بیمار تھے، 25 سال کی عمر تھی، تو اللہ نے ان کو بچا لیا. بیمار تھے، ان کا واقعہ بڑے نفیس آدمی تھے. ایک دن ان کی باندی نوکرانی ان کو وضو کروا رہی تھی. وہ برتن اس کے ہاتھ میں تھا، برتن بھی کافی وزنی تھا. اس نے کوئی بے احتیاطی کی، برتن گر گیا، یہ کچھ زخمی بھی ہو گئے. آدمی نفیس تھے، بڑے غصے میں آئے. اس کو جب دیکھا تو وہ بھی باندی بھی نیک زمانے کی تھی، صحابہ کے دور کی، تابعین کے دور کی باندی تھی. قرآن اس کو آتا تھا، آج کل کی عورتوں کی طرح لم یبج نہیں تھی، کچھ پتہ تھا اس کو. جب اس نے دیکھا کہ حضرت تو بڑے سخت ناراض ہیں، اس نے فوراً اس آیت کا حوالہ دیتے ہوئے یہ آیت پڑھی اور کہا والکاظمین الغیظ. اللہ نے متقین کی صفت بیان کیا ہے کہ وہ غصہ پی جاتے ہیں. حضرت نے کہا قزم تو میرا غصہ ختم ہو گیا، فوری قرآن پہ عمل. یہ تھے لوگ قرآن پہ عمل کرنے والے. تو یہ قرآن کے درس سننے سنانے کا مقصد عمل کرنا ہے. اللہ ہمیں بھی ایسا عمل کرنے والا بنائے. ضد چھوڑ کے فوری عمل کرنے کی نیت کر لینا، یہ اصل کامیابی. قزم تو میں غصہ پی گیا. پھر اس نے کہا والعافین عن الناس، دوسری صفت یہ ہے کہ معاف کر دیتے ہیں. فرمایا عفوت کے،
میں نے معاف کر دیا تجھے۔ اب اس نے کہا بھائی لوہا گرم ہے، کچھ اور بھی فائدہ حاصل کر لینا چاہیے۔ اس نے آخری اور اگلا جملہ بھی پڑھ دیا، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو بڑا پسند کرتے۔ مطلب یہ تھا مجھ پہ احسان بھی کر دیں۔ فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، زر خرید باندھی تھی، میں نے تجھے آزاد کر دیا، جہاں تو جانا چاہے جا سکتی ہے، میں نے تجھے کھلی چھٹی دے دی۔ یہ لوگ تھے قرآن پہ عمل کرنے والے۔ تو ان آیات میں جو 15ویں ندائے رحمانی ہے، یا ایھا الذین آمنو، یہ چند ہدایات اللہ نے اپنے مومن بندوں کو دی ہیں۔ سود سے بچو، تقوی اختیار کرو، گناہ چھوڑ دو، اللہ رسول کی اطاعت کرو، غلطی ہو جائے تو پھر معافی مانگنے میں دیر جلدی کرو، اور اپنے اندر متقین والی صفات پیدا کرو۔ اللہ کی رحمت کی تم پہ جھڑی لگ جائے گی، اللہ تمہیں اپنا ولی بنا لیں گے۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔